یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ حریت چیئرمین سعید علی گیلانی اور دیگر حریت و مذہبی جماعتوں اور رہنماؤں نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے محبوس چیئرمین محمد یاسین ملک کی طرف سے تعدم مرگ بھوک ہڑتال کے اعلان پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کو کوئی گزند پہنچی تو اس کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ چھٹی سنگھ پورہ قتل عام کے 20 برس مکمل ہونے کے موقع پر جموں کشمیر سوشل پیس فورم کی طرف سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقررین نے کہا ہے کہ کئی نام نہاد تحقیقاتی کمیشنز اور انکوائری کمیٹیاں تشکیل دیے جانے کے اعلانات کے باوجود آج تک مجرموں کو سامنے نہیں لایا گیا۔ 20 مارچ سن 2000 کو اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ برصغیر کے موقع پر یہ تاثر دینے کہ کشمیر میں سرحد پار دہشت گردی ہو رہی ہے، بھارتی فوج نے ضلع اسلام آباد کے اس گاؤں میں 35 سکھوں کو قتل کر دیا تھا۔ جموں کشمیر پر مکمل قبضے کے لیے مودی حکومت نے 37 مرکزی قوانین کے نفاذ کا حکم دے دیا ہے۔ جموں کشمیر تنظیمی نو آرڈر سن 2020 نامی اس حکم کو بھارت کے گزٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کانگریسی لیڈر منیش تیواری نے کہا ہے کہ مقبوضہ ریاست کو خصوصی اور ریاستی درجے سے محروم کرنے کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی مزاحمت روکنے کے لیے کیے گئے ظالمانہ اقدامات کے نتیجے میں ریاست کے تمام شعبوں کو بے پناہ نقصانات اٹھانا پڑے ہیں، جن کے بہت دور تک منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ مقبوضہ علاقے میں میڈیا کو پابندیوں کے باعث بدستور گوناگوں مسائل کا سامنا ہے۔ میڈیا سے متعلق عالمی تنظیمیں تصدیق کرتی ہیں کہ کشمیر میں صحافیوں کو زمینی حقائق کی عکاسی کرنے پر حکومتی پابندیوں اور غیظ و غضب کا سامنا ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز نے حق خود ارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے جہاں قتل و غارت، وحشیانہ تشدد، اندھادھند گرفتاریوں اور خواتین کی آبرو ریزی سمیت انسانیت کے خلاف سنگین اور ہولناک جرائم کا ارتکاب کیا ہے، وہاں اپنے گناونے جرائم کو چھپانے کے لیے ذرائع ابلاغ پر مکمل پابندی عائد کر رہی ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر انصاف پارٹی کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنما محمد سلطان بٹ کی گفتگو۔ جموں کشمیر کی عوام ایک انتہائی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ بھارتی غازیوں نے زندگی کو روا رکھنے کے لیے ہر سہولیت چھین لی ہے، وہ انٹرنیٹ کی سہولیت ہو یا میڈیا کی بندش، انسانی حقوق کی پامالی، میڈیا ہاؤسز کو زبردستی پابند رکھنا کہ وہ عوام کی صحیح ترجمانی نہ کرے، عوام کی آواز دنیا تک پہنچانے میں رکاوٹ ڈالنا، یہ بھارتی حکومت کا روز کا معمول بن چکا ہے۔ انصاف پارٹی مطالبہ کرتی ہے بھارت میں قید غیر قانونی نظر بندی کو ختم کر کے کشمیریوں کو پھول پھول رہا کرے، جن کو جھوٹے مقدمات میں بھارت کے جیلوں میں پابند سلاسل رکھا گیا۔ مودی حکومت کشمیری عوام اور قائدین کو مرعوب نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نسخہ 70 سالوں سے بھارتی حکومت آزما رہی ہے۔ کشمیری قوم اور قائدین حریت ہر حال میں بھارت سے آزادی کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کی زبوں حالی اور بھارتی ریاستی دہشت گردی پر اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی سے بھارت کو شہ مل رہی ہے اور وہ بدمست ہاتھی کی طرح انسانیت کو روند رہا ہے۔ اگر ہندوتوا دہشت گردی کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری رہا تو کشمیر میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔